ٹھیک ہوتے ہیں وہ تو زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں نا، جو ٹھیک نہیں ہوتے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ بہترین ادارہ کون ہے، تو وہ کیا مشکل ہے آج کے زمانے میں؟ دنیا میں بہترین ادارہ کون سا ہے، پاکستان میں کون سا ہے، یہ کوئی ڈھونڈنا تو مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے، یا تو پھر جو لوگ نشے کی دنیا سے نکل کے اچھی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی آ کے مہینہ مہینہ رہا کرے کہ ہم ٹھیک ہے، تو پھر بیلنس ہوگا نا۔ تو وہ تو نہیں رہ سکتے نہ ان سے یہ فرمائش کی جا سکتی ہے۔ ایک سیٹرڈے والے دن کوئی نہ کوئی آ کے تو آپ کو دکھا دیتا ہے کہ بھی میں ٹھیک ہوں، لیکن جو بار بار آتے ہیں ان کا انالیسس تو ہونا چاہیے کہ کوئی بار بار کیوں آتے ہیں، اور کیا دنیا میں تمام اچھی علاج گاہوں میں لوگ بار بار نہیں آتے؟ اچھی علاج گاہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو پہلے کامیاب نہیں ہوئے پھر بھی وہ وہیں آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلے علاج گاہ میں آئے اور ان کو پھر ضرورت پیش آئی تو پھر وہ وہیں آئے۔ تو بات صرف سمپل سی اتنی ہے کہ جو بار بار آتے ہیں اس میں 3 لوگ ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک وہ خود جو بار بار آتے ہیں، دوسرے علاج کرنے والے جو اچھا علاج نہیں کر رہے اگر، اور تیسرے فیملی ممبرز۔ 3 پارٹیاں ہیں، فیملی ممبرز، پیشنٹ اور علاج کرنے والے، جو مل کے شیئر کرتے ہیں کامیابیوں کو اور ناکامیوں کو۔ اور ہم تو اپنے حصے کی مانتے ہیں کوتاہی کہ 1/3 33% ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا باقی جو لوگ ہیں فیملی والے اور پیشنٹ 33% ذمہ داری لیتے؟ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارا، کہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ علاج میں آنے سے پہلے کئی سال خود کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مریض اچھی زندگی کی طرف چلا جائے، نشہ چھوڑ کے خود کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کئی سال، 5 سال، 10 سال، بعض اوقات 15 سال کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا مریض ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ کوششیں کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ ری ہیب میں آتے ہیں۔ لیکن جو کچھ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ غلط کر رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں تو مزدور ہائر کر لیتے ہیں جو اب ہماری مرضی پہ چلتے ہوئے یہ کام کریں گے، اور وہ ہمیں بار بار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یعنی ہمیں کیسے علاج کرنا چاہیے۔ وہ بار بار ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، اور ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ کیسے کرنا ہے، آپ نے ہمارے ذمہ کام کیا ہے، آپ نے ہمارے ذمہ جو ایک ذمہ داری سونپی ہے تو آپ ہم سے پوچھ لیں۔ تو وہ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں، کہتے پیسے اسی دینے ہیں تے پھر تسی ساڈی سنو۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کہے پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں ابھی بھی آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں ہے، آج میں بہت موڈ بنا کے آیا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کہیں گے ویسے ویسے میں کروں گا۔ اس میں شمائلہ شامل نہیں ہے کیونکہ میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا۔ آج یہ میں سوچ کے آیا ہوں کہ جو مجھے آپ صلاح دیں گے کہ میری غلطیوں کے لیے مجھے بتا دیں کہ کہاں کہاں میں غلط کر رہا ہوں، تو مجھے آپ کہیے، تو میں انکنڈیشنلی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ویسا کرنا شروع کر دوں گا جیسا آپ کہیں گے۔ مطلب مجھے وقتاً فوقتاً آپ میں سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ پرائیویٹلی کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہاں کر لیں تو میں زیادہ اچھی طرح سب کو جواب دوں کہ بھئی یہ بات یوں ہے یا ایسے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں آتا تو ہے نا کہ جیسے آپ کرتے تھے پہلے
اپنے لوڈ ون کا علاج ہم ویسے نہیں کر رہے. نہیں، اب علاج نا آپ کہیں کہ سیشن 1-on-1 زیادہ ہونے چاہیے. جب سب مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو زیادہ اچھی رائے ابھر کے سامنے آتی ہے. تو میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ پہلے کرتے کرتے یہاں آتے ہیں، کیا ہم وہی آگے کیری آن کیا کریں، آپ کو تھوڑا ریلیف دینے کے لیے، ریسٹ دینے کے لیے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، اور ہم جو اس سے اپوزٹ بتا رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم آپ کو جب کہتے ہیں کہ اس کو چیک کر لیں انٹرنیٹ سے تو آپ چیک بھی نہیں کرتے. لیکن آپ ہمیں اس رستے پہ چلانا چاہتے ہیں جس رستے پہ آپ چلتے ہیں. یہ ہے سمپل سی بات. آپ ہمیں اس رستے پہ چلانا چاہتے ہیں جس رستے پہ آپ چلتے چلتے تکلیف میں مبتلا ہو گئے. اگر تو جس رستوں پہ چل رہے تھے اس سے اچھا نتیجہ نکلا ہے تو چلتے رہے. اگر اچھا نتیجہ نہیں نکلا تو رستہ بدل لیں. یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کو سمجھو اور اس تکلیف کی روشنی میں اپنے رستے بدل لو. مطلب جو ایک دفعہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے وہ کم از کم کنٹیجیس نہیں رہتا، آگے نہیں لگاتا. ایک یہ میں نے فرق دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں بھی ٹھیک ہوتا وہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نشے کی کوانٹیٹیز کافی نیچے آ جاتی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اسے نفع نقصان سمجھ آنے لگتا ہے، سامنے روشنی نظر آنے لگتی ہے، اس کی آہستہ آہستہ بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے. مریض قسطوں میں ٹھیک ہوتے ہیں. قسطیں سمجھیں آپ، قسطوں میں. رول یہ ہے کہ مریض قسطوں میں ٹھیک ہوں گے اور قسطوں میں ہی خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گھر جا کے بھی قسطوں میں خراب ہوتے ہیں واپس. کاؤنسلنگ چھوڑ دی، پہلی قسط. دوائی چھوڑ دی، دوسری قسط. پرانے دوست سے مل گئے، تیسری قسط. پرانی جگہ پہ چلے گئے، چوتھی قسط. پانچویں قسط میں پھر یہیں آ گئے. تو اگر مریض جو ہے، مطلب ہم بتا دیتے ہیں فیملی والوں کو جو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ 2-4 دفعہ اور آزمائے گا آپ کو. کیونکہ آپ کے نزدیک جو پرائیڈ ہے وہ صرف ایک ہے کہ مریض نے نشہ چھوڑا کہ نہیں. ہمارے نزدیک کئی چیزیں ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اگر آپ کا پیشنٹ صرف نشہ چھوڑے اور اپنی عادتیں نہ بدلے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. ایسے بہت سارے پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو نشہ چھوڑ دیتے ہیں، عادتیں نہیں بدلتے. ان کے گھر والے کہتے ہیں اے دے نالوں تو نشے چی چنگا سی، کم از کم چتر پولا تے کھاندا رہندا سی نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا چیز ہمیں نہیں کرنی. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم سائنس سے مدد لیں کہ نہیں لیں، میڈیکل سائنس سے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں سائنس کا کچھ ذکر کرتا ہوں تو اس سے بعض لوگ بہت خفا ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ نو منن والے نشے کر دینے؟ ٹھیک، مجھے بتائیں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان میں بڑا اسلام ہے نا. پاکستان کے دنیا میں حالات کیا ہیں؟ ہماری جوڈیشری دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے. ہماری عدالتوں میں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہیئرنگز شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے جناب جج صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد باقی ان کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، پھر ایک بندہ تلاوت کرتا ہے، پھر ایک بندہ ترجمہ کرتا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر کی ہوتا ہے؟ پھر جھوٹ ہو جھوٹ. ٹھیک، تو آپ سوچ لیں کہ یہی کرتے رہنا ہے. اور مجھے صرف یہ کہتے ہیں آپ کہ بھئی سائنس پہ نہ چلو، نان سینس پہ چلو. مجھے آپ یہی کہتے ہیں.
تو میں آج بڑا غمزدہ ہوں اس لحاظ سے. نہیں، نہ کافروں نے نہ مسلمانوں نے. سائنسدان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سائنسدان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. سائنس کوئی مذہب نہیں ہے. جیسے کہ لوہار ہے کوئی، تو یہ اس کا مذہب تو نہیں ہے نا. کوئی ترخان ہے تو یہ اس کا مذہب تو نہیں. کوئی رکشے والا ہے، کوئی وکیل ہے. جو سائنسدان ہے انجینئر کی طرح ہے. سائنسدان جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. سائنس ایک پروفیشن ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سائنس ہے کہ جو دنیا کو رہنے کے قابل بنا رہی ہے. یہ جو کافر مسلمان ہے نا، یہ نہ کریں. یہاں اس فورم پہ ہمیں اس چیز کی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے، کیونکہ جو ہمارے ہاں مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. ہمارے ہاں فرقے بازی میں کتنے لوگ ہیں جو جانیں کھو دیتے ہیں. ہمارے ہاں مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. لہٰذا آپ مذہب کی بات اس فورم پہ مت کیجیے. آپ اس فورم پہ بات کرنی ہے، آپ اسکیپ نہ کریں اپنی چیز سے. اس فورم پہ بات کرنی ہے تو آپ اپنی بیماری کے حوالے سے بات کریں. نہیں، کئی پہلو میں نے کہے نا. دیکھیں نا، اگر وہ ہمیں ہائر کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ہمیں ہائر کر کے آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ کچھ حصہ بیماری کا آپ میں ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ کچھ حصہ بیماری کا آپ میں ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کے ابا ہمیشہ غائب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سر پہلے ہوتے تھے، لیکن اب وہ تھراپیوٹک ہے، اب وہ آتے ہیں. نہیں، یہاں کہاں ہے؟ نہیں، اوپر تو سیشن میں لے آتے نہیں ہیں. نہیں، یہاں آنا ہے. یہ یہاں سٹیک ہولڈر سیشن ہے، یہاں آنا ہے. جو بھی بات ہے سمپل سی بات ہے. بیماری کا کچھ حصہ پیشنٹ میں ہے، بیماری کا کچھ حصہ فیملی میں ہے، بیماری کا کچھ حصہ سوسائٹی میں ہے، بیماری کا کچھ حصہ ہسٹری سے آ رہا ہے. ان کو بولے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں یہ کہہ سکتے نا. وہ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ساری دنیا میں تجویز کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے. اور یہ چیز ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ آپ کے والدین کو بیچ میں حصہ لینا ہے. مجھے بتائے جب تک آپ یہاں نہیں آئے تھے تو پہلی کوشش کون کر رہا تھا آپ کو ٹھیک کرنے کی؟ میرے والد صاحب میرے گھر میں. گھر والے کر رہے تھے نا. تو جب بیچ میں انہوں نے مزدور ہائر کر لیے تو ان کو غائب ہو جانا چاہیے. ان کو بیچ میں رہنا چاہیے نا، کہ وہ جو کوششیں کر رہے تھے دیکھیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. لہذا میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کے کام کی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت تھوڑی ہم آپ کو بتاتے ہیں، زیادہ ہم نہیں بتاتے آپ کو، کیونکہ آپ سننا نہیں چاہتے. ورنہ بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو فوری ریلیف دے سکتی ہیں، فوری آپ کی زندگی میں خوشحالی لا سکتی ہیں باتیں. لیکن جب ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ پسند نہیں کرتے، تو پھر ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، پھر ان کی جو مرضی اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے میں نے آج کہا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ کون کون سی میری بری عادتیں ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں. کون کون سی میری بری باتیں ہیں میں وہ نہیں کرتا. میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں. میں آج سے کچھ دنوں کے لیے ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ جو کہیں میں بولوں ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل یہی کرنا. فیملیز کو بات کرنے دیں، کیونکہ جو بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں اپنے ملازم کو مرضی پہ چلاؤں، جو کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن اگر آپ گاڑی میں ڈرائیور رکھتے ہیں اور گاڑی خود چلاتے ہیں، یا ڈرائیور کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان سجے کر لے، ان کھبے کر لے، انہیں ادھروں دی نکل، انہیں ادھروں دی نکل. مجھے بتائیں کسی ڈرائیور کو آپ کہیں اوے ادھروں دی نکل، اوے ادھروں دی نکل، کھلو جا، وہ بریک لا دے، نکل جا، نہیں کر سکے گا نا. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی کک کو ہائر کرتے ہیں اور آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوتے کہتے ایک چمچہ نمک اور پا دیو، اچھا ایدے جو کچھ پانی بار کر لو، ایدے کچھ پانی پا دیو، تو اخیر سے کی پکے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میری بات؟ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں نا، تاکہ آپ کے فائدے کا ہم کام کر سکیں. ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں.
ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیں وہ بات کرنے دیں جو کہ آپ کے فائدے کی بات ہے. اور اکثر جب ہم آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس میں کوئی ایسی بات بیچ میں لاتے ہیں کہ جس سے ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے. اور اس سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو بتا دیں. اگر ہمارا منہ آپ کی کسی بات سے بند ہو جاتا ہے، وہ ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ تسی کیڑے شہر تو انہوں نے کہا جی اسی گجراں والے تو. کہندا گجراں والے بس کھابا گیر، ہر وقت کھان دے خیال. یہ اس طرح کی 5-6 باتیں اس نے کی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ تسی کیڑے شہر تو؟ انہوں نے کہا گجرات. انہوں نے کہا گجرات والے تے ہیں جی برے، یہ چنگے فلانے. پھر اس نے بولا تسی کتوں؟ کہتے لاہور. کہتے لاہور والے تو یہ وہ، ان میں تو یہ برائیاں ہیں. کراچی والے تو یہ. اخیر میں سب نے اس کو پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ کہتا ہے میں مکے مدینے تو کر لو گا. ٹھیک. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، کم یا زیادہ، بعمل یا بے عمل، ہم سب رکھتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے اکٹھے ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس تکلیف سے چھٹکارا پائیں جو گھر میں کسی پیارے کے نشہ کرنے سے ہوتی ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ نشہ ایک بندہ کرتا ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے، نقصان پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اس تکلیف کو ٹھیک کرنا ہے جیسے بھی ہو. اور اس میں بعض اوقات ایسے طریقے بھی ہوں گے کہ جو بہت مزیدار نہیں ہوں گے. علاجوں میں ڈاکٹر کئی دفعہ ایسی چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں جو کہ بہت امبیرسنگ ہوتی ہیں. وہ آپ کا سطر کہتے ہیں کپڑے اتار دیں تو آپ اتار دیتے ہیں. بڑی شیم ہوتی ہے. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا علاج کبھی مکنا نہیں، ایسی بات ہم نے نہیں کہی. ہم نے کہا ہے کہ علاج جو ہے اس کا شروع ہوتا ہے اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ علاج کو آپ اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل نہیں ہو جاتے. جیسے کہ ڈائبٹیز میں ہوتا ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر میں ہوتا ہے، جیسے کہ دل کی بیماری میں ہوتا ہے. یہ پرائمری کرونک النس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارا لاہور کا کلچر ہے یہاں ولنگ ویز کا، تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پیشنٹس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ہم سے ملتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. دیکھیں جسٹ وہ آ جاتے ہیں اندر اور بات کرتے ہیں. میں جب کراچی گیا ولنگ ویز میں تو اس دفعہ یعنی 3-4 دن میں رہ کے آیا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. کراچی کے جو لوگ ہیں بالکل آپ ہی کی طرح ہیں، لیکن وہاں کلچر یہ نہیں بنایا گیا تھا اور وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور بہت رکھ رکھاؤ کے ساتھ اپوائنٹمنٹس ہی لے کے تو بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں جیسے کوریڈور میں کمرے میں میرے جیسے کوئی آتا ہے جھانکتا ہے، میں کہتا آ جاؤ، تو وہ آ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں، 2 منٹ بات کی، چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، اوپر نیچے ادھر ادھر جہاں مرضی چلے گئے. تو وہاں کراچی میں ولنگ ویز میں ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی سلام دعا بھی نہیں لیتا. مطلب ان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں سلام لیتا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. تو میں ابھی ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ ایسے نہ کریں. کم از کم لوگوں کے چاکے تو کھول دینا کہ اگر کوئی پیشنٹ کے فیملی ممبرز ہیں وہ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو گھومنے پھرنے دیں. کیونکہ وہی جو بات آپ نے فیئر لیس آرگنائزیشن کی ہے تو وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. مثال کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی پیشنٹ کی ملاقات اس کے کمرے میں نہیں کرائی جائے گی، وارڈ میں نہیں کرائی جائے گی، ہمیشہ نیچے کسی اسٹرکچرڈ روم میں کرائی جائے گی. ہمارے ہاں پیشنٹ داخل ہوا ہے، اگلے دن گھر والے اوپر اس کے کمرے میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کمیاں کمزوریاں ہوں، ہم ٹھیک کر لیں گے، لیکن ولنریبل ہوں گے تو ٹھیک کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ بات بین الاقوامی پروٹوکول کے مطابق ہے، علاج کے مطابق ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ علاج کے
مطابق یہ چیز ہے اور آپ اسے کراس چیک کرتے ہیں تو وہ ویسی نکلتی ہے تو پھر آپ ہمیں شاباش دے دیں. لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کے نکلتی ہے، مثال کے طور پر کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی فورم پہ جو ریلیونٹ فورم ہو، اگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ انیبلنگ سے منع کرتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات ہے، تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ انیبلنگ سے بیماری پلتی ہے. پھر آپ پتہ کر لیں پرووکنگ سے کیا ہوتا ہے، تو آپ کو بتا دیں گے کہ پرووکنگ سے تو شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پچھلے کوئی 5 سال میں کراچی جا نہیں سکا تھا زیادہ، میں صرف 5 دفعہ گیا کیونکہ میرا آپریشن ہوا تھا کووڈ کے دنوں میں اور مجھے ایئر ٹریول کرنا منع تھا فار اباؤٹ 1 ایئر. میں نے اس 1 ایئر کو 2-2.5 مہینے انتظار کرنے کے بعد فالتو کر کے پرہیز پھر میں گیا، اور پھر بھی میں کم جا رہا تھا تو جس کے برے اثرات وہاں پڑے. اور اب میں نے بندوبست کیا ہے کہ دسمبر تک جو ہے وہ لاہور کے مطابق ہو جائے. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ یہاں کا مینیو اور کراچی کے مینیو میں فرق. میں نے کراچی میں لاہور کا مینیو بلایا، میں کہ یار یہ کرو، یہ بس سمپل سی بات ہے، یہ لاہور کا مینیو یہ نافذ کر دو. یعنی ہر بات کے لیے، مثال کے طور پر کراچی کے سٹاف کو فوڈ الاؤنس نہیں ملتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارا سنگل رول یہ ہے کہ جو کچھ لاہور میں ہوگا سو کچھ کراچی اور اسلام آباد میں ہوگا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب مجھے وہ فکر ختم ہو گئی ہے. بائی دی وے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فکر ہوتی ہے تو اس سے پھر آپ کچھ کرتے ہیں نا، جب آپ کچھ کرتے ہیں تو سلوشن نکل آتا ہے تو فکر ختم ہو جاتی ہے. تو جو 3-4 سٹیپس پھر میں نے لیے، اب مجھے فکر نہیں ہے یہ. اور یہ فکر ہٹنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ فکر ہٹنا کہ ادارے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ریکروٹمنٹ کی پالیسی چینج کرنے سے، ایمفیسائز کرنے سے، اسرٹیونیس کی مدد سے، اور یہ خیال کہ دوسروں کو ذمہ داریاں دینی ہیں، دوسروں کو ڈیلیگیٹ کرنی ہے ذمہ داریاں. تو جو میں کہتا تھا، اب میں اشارے میں بات کروں گا کہ جو میں کہتا تھا کہ مجھے بہت فکر ہے، مجھے بہت فکر ہے، مجھے بہت فکر ہے، لیکن کسی نے میری سن لی اور اس نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جن سے مجھے واضح طور پر توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس فلیگ کو آگے لے کے جائیں گے، تو مجھے عملی طور پر کسی نے میرے، آپ سمجھ لیں کہ مجھے تسلی اپنے پریکٹیکل پارٹیسپیشن سے دے دی کہ ہی از فلی کیپیبل اور وہ اس فلیگ کو آگے کیری کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ایک بہت بڑا سہارا میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تسلی ہو کہ وہ کام ہوتا رہے گا. نہیں تو یہ تو ٹرانسمیشن تو وہ دیکھتے ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو رول سیٹ کرتا ہے نا کسی جگہ کا سربراہ، وہ رولز جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے گزروں اور میں کسی سے آئی کانٹیکٹ نہ کروں تو رول شروع ہو جائے گا. لیکن اگر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آئی کانٹیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک، اور اسمائل کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تو میں کہتا ہوں تو آگے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو چل پڑی نا بات. لیکن اگر میں ایسے گزر جاتا ہوں آپ کے پاس سے کہ میں پہچانتا نہیں آپ کو، تو رول سیٹ ہو گیا.